ہے، حکومت نے ابو حنیفہ کو قتل کر دیا تھا، ٹھیک ہے، اس کو خارجی کہتی تھی حکومت. یہ جو آج کل مجھے کہتے ہیں نا خارجی، یہ ابو حنیفہ کو کہتے ہیں. جن کو جو لوگ مجھے آج کل خارجی کہہ رہے ہیں وہ حنفی ہیں. حکومت نے ابو حنیفہ کو خارجی کہہ کے قتل کر دیا تھا، شہید کر دیا. ٹھیک ہے، آپ سمجھ رہے ہیں اسکرین سے آؤٹ کر دیا آپ کو، تو یہ کوئی مسئلہ ہے؟ اتنا نخرہ ہے کہ مسلمان کا اتنا نخرہ، اسکرین سے آؤٹ کر دیا، یہ کوئی مسئلہ تھوڑی ہے. مسئلہ ہوگا جب آپ کے گھر والے آؤٹ کر دیے جائیں گے، آپ آؤٹ کر دیے جائیں گے، آپ کے سامنے آپ کے گھر والوں کو، آپ کے گھر والوں کے سامنے آپ کو آؤٹ کر دیے. یہ ہوتے ہیں مسائل. آپ کا مشن ڈیمیج ہوگا، غلط پروپیگنڈا آپ کے نام پہ مشہور ہوگا، بچے کنفیوز ہو رہے، یہ آپ کے سٹریس پوائنٹ ہونے چاہیے. یہ ہوتے ہیں مسائل. دین کے کاموں میں اس طرح مسائل نظر آتے ہیں کہ میسج کو چھوڑ دیا اور نیچے کچھ اور کسی اور لیول پہ پروپیگنڈا کر کے پورے کے پورے پلیٹ فارم کو ڈیمیج کیا جا رہا. آپ ہی کہ ہم دین، ہم فلسفہ، مسلمان اپنے آپ کو اسکالر کہتے ہوئے اسلام کے نام پہ آپ کے خلاف ہو جائیں گے. ہم نے تیرے دین والی بات نہیں پوری کرنے دینی تجھے. ٹھیک ہے، یہ ہوتے ہیں مسائل. تب آپ کو دھچکا لگتا ہے، رونا آتا ہے، درد ہوتا ہے، ٹیس پڑتی ہے. تو یہ کوئی مسائل ہے؟ حکومت شیطان نے سر آ کے میں سے لڑائی کیا، آپ نے یہ کہا ہے شیطان نے آپ سے لڑائی کی ہے، تو پھر تو آپ اچھے مسلمان ہو گئے. شیطان آپ کو جفیاں ڈال رہا ہو، آپ کی تعریفیں کر رہا ہو، تب مسئلہ ہو. میں کہوں یہ کیا ہے، یہ کیا ہو اسلام میں؟ تو تمہاری کوئی جگہ نہیں. آپ کہہ رہے شیطان آپ کے خلاف ہو گیا، تو شکر ہے شیطان آپ کے خلاف ہوا. اپنے کانسیپٹ تو کلیئر رکھیں. تصویر الٹی پکڑی ہوئی، تصویر سیدھی کر لیں شاباش. ٹھیک ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا حق کے اوپر ہوں اور آپ کو مسائل نہ، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اگر آپ حق کے اوپر ہیں اور مسائل نہیں آ رہے تو چیک کر لیں، آپ ڈبل چیک کر لیں، آپ حق میں نہیں لگ رہے. ایٹ لیسٹ زیادہ دیر تک تو آپ نہیں چل سکتے حق کی راہ پہ اور مسائل نہ آئیں. دنیا کا نظام ہی نہیں ہے، یہ شیطان کا نظام ہے جو کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے اس نے استثناء لی تھی کہ یا اللہ مجھے یہ پھر حشر برپا کرنے دینا، ان کے ساتھ غدر مچانے دے، مجھے اس ٹیسٹ میں سے ان کو نکلنے دینا. اتنی راہ میں آئے تو مجھے میں تنگ کرنے کے ہر طریقے کے تنگ کرنے کا مجاز تو ہوں، تو کر رہے گا وہ تنگ. یہ تو بہت آسان ہو جاتا ہے جب تنگی آتی، مطلب آپ کا مشن کلیئر ہو جاتا ہے. آسان تو نہیں ہوگا نا، ظاہر ہے آسان ہوگا تو اسلام تھوڑی ہوگا. ٹھیک ہے، بدھزم بہت آسان، بدھزم یا پولین کرسچینٹی بہت آسان مذہب ہے، وہ جوائن کریں، عیاشی کریں، شاباش. ویکیشن منائیں، نیپال جائیں، آسان مذہب، اپنا اپنا سوچیں. ٹھیک ہے، آسان مذہب. یا پاکستانی ورژن آف اسلام میں بھی آسان مذہب، آسان مذہب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، صحابہ کا دین آسان مذہب نہیں، سخت اسلام ہو. پاکستانیوں کا اسلام اپنا گھر بچاؤ، عیاشی کرو، بیویاں بچے پالو، بچ کے نکلتے رہو، پتلی گلیاں ہو جایا کرو. جب کوئی بڑے مصیبت محلے میں آئے نکل لو بس پتلی گلی، اپنے بھی بچے. یہ آسان مذہب، یہ ایسے نہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لے کے آئے تھے، پورا دنیا ان کے خلاف آ گئی تھی، اپنے گھر والے ان کے خلاف ہو گئے تھے، ان کو بھی بین کر دیا گیا تھا، ان کو بھی کیس پہ کیس تھے. ٹھیک ہے، یہ آج کل کے سارے اسکالر جتنے بھی امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جارج بش اور براک اوباما آ کے جفیاں ڈالتا ہے ان کو. انگلینڈ کے اسکالرز کو ٹونی بلیر اور رشی سناک آ کے جفیاں ڈالتا ہے. یہ کون سا اسلام؟ وہ اسلام کی طرح جدھر مسئلے آتے ہیں، یہ والے اسلام میں تو مسئلے ہی نہیں آتے. اصلی اسلام میں مسائل آتے ہیں. آپ کو اسکرین سے آؤٹ کر رہے ہیں، شکر ہے. شیب ابی طالب یاد کریں، شیب ابی طالب یاد کریں. ٹھیک ہے، ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ. ایکچولی بیسیکلی کیا ہے، جو ہارڈ شپ اور شارٹ کمی انسان کی زندگی میں آتی ہیں اور لائف میں اس طرح کے فیزز بھی آتے ہیں جب انسان کی بیس چل جاتی ہے. تو اسلام پہ چلنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی اس نہج کو پہنچ جائیں، آپ اپنی اس پرسنالٹی کو مل جائیں کہ جہاں پہ آپ اپنے رب کو ہی سب کچھ ماننا اسٹارٹ کر دیں، آپ اپنے رب کے فیصلوں کو جاننا اسٹارٹ کر دیں. کیونکہ دیکھیں سب سے بڑا علم اپنے رب کو پہچاننا ہوتا ہے. اگر آپ فزکس پڑھ لیں، میتھ پڑھ لیں، کیمسٹری پڑھ لیں، وہ بھی ایک فیکٹر ہے اس میں، تو آپ دنیا کے اوپر وہ اپنی گرپ لے رہے ہوتے ہو، آپ دنیا میں کمپیٹنٹ بن رہے ہوتے ہو.
مگر آن دا ادر ہینڈ جب آپ کو اللہ کا نالج آ جاتا ہے تو پھر آپ اس طرح کی پرسنالٹی بن جاتے ہیں کہ جو کرائسس، جو شارٹس کمنگ، جو انسان کی زندگی میں اس طرح کے انسیڈنٹ ہوتے ہیں جو دوسروں کی بیس ہلا کے رکھ دیتے ہیں، وہ آپ کے اندر کمپریس ہو جاتے ہیں، وہ آپ کے اندر آ کے اس طرح مرج ہو جاتا ہے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ اور یہ جو کہ مسلمان کا بیسیکلی ٹیسٹ ہوتا ہے کہ اس نے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے۔ اور یہ ایک کہہ لیں کہ اسلام میں یہ چیز ہے کہ جب تک آپ ٹیسٹ نہیں آئیں گے، آپ کے ٹرائلز نہیں آئیں گے، تو کبھی بھی آپ اپنی سیلف پیوریفیکیشن نہیں کر سکتے ہو، آپ اپنا جو اللہ کے ساتھ جو کنیکشن ہوتا ہے وہ بلڈ مزید نہیں کر سکتے ہو۔ کیونکہ جب انسان کے اوپر مشکلات آتی ہیں پھر دو ہی سچویشنز ہوتے ہیں، یا تو وہ اللہ کے قریب جاتا ہے یا اللہ سے دور جاتا ہے۔ اور یہی ایک کہہ لیں کہ آزمائش اور عذاب میں فرق ہوتا ہے نا، کہ جب آپ اللہ کے قریب جا رہے ہو دیٹ از یور آزمائش، اور جب آپ کے اوپر کوئی ٹرائل آیا آپ اللہ سے دور ہو دیٹ از یور عذاب۔ اور ہمارے ہاں جو ایک مسکنسیپشن کریٹ کر دی گئی ہے کہ اگر آپ اسلام پہ چلو گے تو آپ کی لائف بیڈ آف روزز بن جائے گی، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا ہے۔ لائف از نیور اے بیڈ آف روزز، آپ کو ہمیشہ کوئی نہ کوئی اس طرح کی مشکلات آئیں گی کہ اگر آپ ایک فیز سے نکل رہے ہو تو آپ نے دوسرے فیز میں جانا ہی جانا ہے۔ اگر آپ اسلام پہ چل رہے ہو تو ہوتا کیا ہے، آپ کی پرسنالٹی اس طرح کی بن جاتی ہے، آپ چیزوں کو ڈیل کرنے لگ جاتے ہو، آپ جو وائی می کا کنسیپٹ ہوتا ہے وہ چینج الحمدللہ میں ہو جاتا ہے کہ اللہ کا اس میں کوئی بہتری نکل کے آئے گی، اسی میں میری پرسنالٹی گروم ہوگی۔ اور یہی اللہ کا بھی ایک میکانزم ہے نا کہ آپ جب تک ایک ہارڈ شپ سے کی لائف سے گزرتے نہیں ہو آپ کبھی بھی گروم نہیں ہو سکتے ہو، ورنہ آپ کے اندر وہی مین چائلڈ ڈس آرڈر رہیں گے، وہی آپ کبھی بھی لیڈرشپ کوالٹیز اپنے اندر نہیں لے کے آ سکتے ہو جب تک آپ اس فیز سے نہیں نکلے ہوتے ہو۔ تو ایوری تھنگ ہیڈ اے گیٹ الگوریتھم بیہائنڈ ایوری تھنگ از ہیپننگ، کہ کچھ بھی بائی چانس نہیں ہوتا ہے۔